الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر ایمان والے مرد اور عورت کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ کم از کم زندگی میں ایک بار تو اللہ کے گھر دیکھے، اور اللہ سب کی تمنا پوری فرمائے. قبولیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا گھر ہر ایک کو بار بار دکھائے، اپنے نبی علیہ السلام کے در پر قبولیت کے ساتھ پہنچائے. اور خاص طور سے اس سال جن لوگوں نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا، جن میں سے بہت سارے پہنچ گئے، جا رہے ہیں، جائیں گے، اللہ سب کو خیر و عافیت سے لے جائے، خیر و عافیت سے واپس لائے، اور سب کو حج مبرور نصیب فرمائے. حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا جائے، جو پورا نیکیوں سے بھرا ہو، جس میں کوئی گناہ نہ ہو، جس میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ بس جنت ہی ہے. تو اللہ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، سب کو بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے، جہنم سے حفاظت فرمائے. حج کے اعمال تو ادا ہوتے ہیں ذی الحجہ کے چند مخصوص ایام میں، 8 تاریخ سے 12 تاریخ تک. لیکن جو حج کے مہینے ہیں وہ 3 ہیں، 2 پورے، تیسرے مہینے کا کچھ حصہ. شوال کا مہینہ جو گزر گیا، ذی قعدہ کا مہینہ جو شروع ہو گیا، اور ذی الحجہ کا مہینہ جس کی 8 تاریخ سے حج کے ارکان کی ادائیگی شروع ہوتی ہے. شوال سے پہلے کوئی حج کا احرام باندھنا چاہے تو نہیں باندھ سکتا، کیونکہ ابھی حج کا وقت نہیں آیا، ابھی حج کے مہینہ نہیں شروع ہوا. شوال کا چاند نکلنے کے بعد اگر کوئی حج کا احرام باندھنا چاہے باندھ سکتا، بہت لمبا انتظار کرنا پڑے گا اس کو، تقریباً 2.25 مہینے انتظار کرنا پڑے گا. اگر کسی کی ہمت ہے کہ اتنے دن تک وہ احرام میں رہ لے تو باندھ لے، احرام چلے جائے، حج افراد کا یا قران کا احرام باندھ لے، کوئی حرج نہیں. اسی طرح شوال کے مہینے میں اگر کسی نے عمرہ کیا اور پھر وہ حج کرے گا تو اس کا حج تمتع ہو جائے گا. رمضان میں اگر کسی نے حج کیا تو وہ کسی نے عمرہ کیا تو وہ عمرہ حج کے ساتھ نہیں جڑے گا، اس عمرے کی وجہ سے اس کا حج تمتع نہیں ہوگا. شوال میں کیا تو ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حج کے کچھ متعین مہینے
الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں، وہ عربوں کو پہلے سے بھی معلوم تھے کہ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحج۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بیان کیے کہ دیکھو جب تم نے حج کی نیت کی، حج کا احرام باندھا، تو کیا کیا کرنا ہے وہ تو سیکھو گے ہی، کیا کیا نہیں کرنا ہے ان کو جانو۔ احرام میں کیا کیا نہیں کرنا، فلا رفث، احرام کی حالت میں اپنی بیوی کو بھی شہوت کی نظر سے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، کسی غیر عورت کو دیکھنے کی کیا اجازت ہوتی، ولا فسوق، اور کسی نافرمانی کی اجازت نہیں ہے، نافرمانی کی تو کبھی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن احرام کی حالت میں اللہ کی کوئی بھی نافرمانی ہو تو اس کی قباحت، اس کی برائی دوسرے وقت کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے چوری تو کہیں بھی جائز نہیں ہے نا، کوئی کہیں بھی چوری کرے تو اسے پکڑا جائے گا، سزا ملے، اور کوئی بادشاہ کے گھر میں جا کے چوری کرے اور بڑا مجرم ہو گیا، اچھا اس کی اتنی ہمت ہو گئی۔ گالی کسی کو بھی دے اچھا نہیں ہے، اور کوئی وزیر اعظم کو سامنے منہ پہ گالی دے تو پھر وہ گھر پہنچ پائے گا اپنے، وہیں پکڑا جائے گا، وہیں سزا ملے گی۔ تو اللہ کی نافرمانی تو کوئی بھی کرے، کہیں بھی کرے، کسی بھی وقت کرے، اچھا نہیں ہے، منع ہے، لیکن احرام کی حالت میں کرے تو بہت زیادہ برا ہے۔ اور خاص طور سے فرمایا ولا جدال فی الحج، دیکھو حج میں جھگڑا بھی نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا۔ حج میں غصہ بہت آتا ہے، جنہوں نے نہیں کیا جب کریں گے تو دیکھیں گے۔ ماں باپ کو اولاد پہ غصہ آتا ہے، اولاد کو ماں باپ پہ غصہ آتا ہے، سگے بھائیوں بہنوں پر غصہ آتا ہے، دوستوں پر غصہ آتا ہے، چونکہ آدمی تھکتا ہے، وقت پہ کھانے کو نہیں ملتا، وقت پہ سونے کو نہیں ملتا، وقت پہ آرام کرنے کو نہیں ملتا، اعصاب میں تناؤ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی غصہ آتا ہے، اور کچھ اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہوتا ہے، خوب شیطان غصہ دلاتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کتنا بھی غصہ ہے کنٹرول کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کو درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، اس کی مشق یہیں سے شروع کرنا ہے، ان تینوں کاموں کی یہیں سے مشق کرنا ہے، نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، خیالات کی حفاظت، موبائل کے فضول استعمال سے احتیاط، وقت کی حفاظت، مال کی حفاظت، طاقت و قوت کی حفاظت، صلاحیتوں کی حفاظت، سب کرنا ہے، یہیں سے شروع کرنا ہے۔ جو حج کے لیے نہیں جا رہے ان کو بھی کرنا ہے، یہ سب تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ یہاں سے مشق کریں گے تو وہاں کر پائیں گے، ورنہ ایک دم سے نہیں ہو پائے گا۔ کوئی کھلاڑی میچ شروع ہونے کے بعد کھیل کے میدان میں جا کے پریکٹس نہیں کرتا، پہلے برسوں پریکٹس کی ہوتی ہے تب وہ اچھے کھیل کا مظاہرہ کر پاتا۔ کوئی پہلوان رنگ میں اترنے کے بعد پریکٹس نہیں شروع کرتا، پہلے سے سیکھ کر کے آتا ہے نا۔ اور کوئی ڈرائیور اچانک گاڑی لے کے روڈ پہ نہیں چلا جاتا سیکھنے کے لیے، پہلے سیکھتا ہے پھر گاڑی چلاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ان سارے کاموں کی پہلے پریکٹس کرنی ہے، پھر حج کرنا ہے انشاءاللہ۔ جو نیت کر چکے حج کی، ان کے بعد جتنا وقت باقی ہے اس میں کریں، اور نیت کریں انشاءاللہ کہ پوری زندگی ایسی گزاریں گے۔ جن کا ابھی وقت نہیں آیا وہ ابھی سے پریکٹس شروع کر دیں، تاکہ اتنے اچھے ہم بن جائیں کہ جب اللہ ہم کو اپنے گھر بلائیں تو جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے حاضر ہوں۔ اور جو حج کر چکے ہیں پہلے ان کو افسوس ہوگا اب ہم کیا کریں، اب شروع کریں ان چیزوں پر عمل، اور اللہ سے کہیں اللہ جو حج میں غلطیاں ہو گئی تھیں انہیں معاف کر دیجیے۔
ہمارے حج کو بھی حج مبرور بنا دیجئے اللہ. جو غلطیاں ہو گئی تھیں، جو کمی کوتاہی ہو گئی تھی اللہ، اب آنکھیں کھل گئی ہیں، اب ہم اپنے کو ٹھیک کر رہے ہیں. اب ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہے ہیں، زبان کی حفاظت کر رہے ہیں، خیالات کی حفاظت کر رہے ہیں. اللہ تمام گناہوں سے، تمام نافرمانیوں سے بچ رہے ہیں، لڑائی جھگڑے سے بچ رہے ہیں. چھوڑ دیں. لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا تھوڑا سا حق بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صرف جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنی طرف سے بات ختم کر دیتا ہے، بھائی مجھے نہیں الجھنا، مجھے نہیں جواب دینا، میرا کچھ حق ہے وہ بھی لے لو، لیکن میں جھگڑا نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا جو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دوسرے کا عذر قبول کر لیتا ہے، بات ختم کر دیتا ہے، حق پر ہونے کے باوجود بات ختم کر دیتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا، میری طرف سے اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے. اس سے بڑی کیا چیز چاہیے بھائی؟ دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو اسے چھوڑ کر کے جانا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی لیں تو پھر تو ملنا یقینی ہے نا. حضور وعدہ خلافی تھوڑی کرتے ہیں، اور اللہ بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو جب حضور کہیں گے اللہ میں نے فلاں فلاں سے وعدہ کیا تھا مجھے ان کو جنت دینا ہے، اللہ کہیں گے دے دیجئے، جنت آپ کی ہے، جہاں سے چاہیے آئے کہ دے دیجئے. تو ہمارا تو کام بن جائے گا نا انشاءاللہ. اس لیے بھائی ان چیزوں کی ابھی سے مشق کرنی ہے، بچوں کو ابھی بچپن سے مشق کرنی. کریں گے نا سب لوگ؟ کس نے پکی نیت کر لی؟ ہاں، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کو ولایت کاملہ نصیب فرمائے، شیطان کے بندھنوں سے اللہ آزاد کر دے. ملک کو تو ہم نے آزاد کرا لیا تھا 1947 میں، اپنے کو شیطان سے کب آزاد کرائیں گے؟ اب ہماری جنگ شیطان سے. ہاں، ملکوں کو آزاد کرانے کے لیے، صوبوں کو آزاد کرانے کے لیے کیسی کیسی محنتیں ہوتی ہیں. ابھی جلدی آپ لوگ محنت کر چکے، اپنے کو بھی نفس اور شیطان کے بندھنوں سے آزاد کرانے کی محنت کرنی ہے نا. اللہ ہمیں شیطان کے بندھنوں سے آزاد کر دے. تو فرمایا دیکھو جس نے ان مہینوں میں حج کا ارادہ کیا، حج کی نیت کی، حج کا احرام باندھا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اسے بے حیائی کا کوئی کام نہیں کرنا، اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑنا، اور جھگڑا نہیں کرنا. حالانکہ جب کہہ دیا گیا اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑنا تو اس میں تو سب آ گیا، لیکن الگ سے کہا گیا جھگڑا نہیں کرنا، اس لیے کہ اچھے اچھے نیک لوگ وہاں بہت ناراض ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے، آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، بڑا غصہ آتا ہے. جن باتوں پر عام اوقات میں غصہ نہیں آتا وہاں ان باتوں پہ غصہ، ذرا سی بات میں غصہ آتا. کیوں؟ اللہ کی طرف سے آزمایا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے امتحان لیا جاتا ہے. شیطان کو کچھ زیادہ چھوٹ دے دی جاتی ہے، دیکھو یہ میرے بنے ہوئے بندے ہیں، یہ مجھے راضی کرنے کے لیے میرے گھر آئے، کر ان پر حملہ کر، ان کو غصہ دلا. دیکھ جو میرے ہیں نا ان پر تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا، تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا. تو جو اللہ کے ہوتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں. ہم نے میاں بیوی کو مینا میں لڑتے ہوئے دیکھا، ایسی لڑائی اللہ کی بناؤ، اور دونوں پڑھے لکھے، دونوں دیندار. اور ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے حضرت پیر صاحب نے ایک واقعہ سنایا، مینا میں طلاق ہوئی، ایسی لڑائی ہوئی میاں بیوی وہیں طلاق ہو گئی. اب بتاؤ، دونوں ایک دوسرے کے محرم تھے، حج کرنے آئے تھے اور نامحرم ہو گئے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. بہت لڑائی ہوتی ہے، اور کیوں ہوتی ہے اس کی ایک اور خاص وجہ سمجھ لو. دیکھیں یہ کولر چل رہا ہے نا تو مجھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے. کسی کمرے میں آپ بیٹھے ہیں، اگر وہاں اے سی چل رہا ہے اور مان لیجئے سینٹرل اے سی ہے تو کچھ بہت زیادہ نظر بھی نہیں آ رہا کہ اے سی فٹ ہے، لیکن کمرہ ٹھنڈا ہوتا ہی نہیں ہوتا. کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اور اگر ہیٹر چلے تو کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو گرمی محسوس ہوتی ہے نا. حج کہاں ہوتا ہے؟ مکے میں کہ مدینے میں؟ مکے میں ہوتا ہے، اور مکے میں اللہ کا گھر ہے.
اور وہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں. ان تجلیات کا دلوں پر جو انعکاس ہوتا ہے اس سے طبیعت میں گرمی پیدا ہوتی ہے، اس لیے بھی غصہ آتا ہے. لیکن جب انسان کے اندر ان تجلیات کو برداشت کرنے کی طاقت آ جاتی ہے تو وہ آرام سے رہتا ہے. جیسے جس کا معدہ کمزور ہے اس کو دال میں چاول میں ذرا اچھی طرح دیسی گھی ڈال کے کھلا دو تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بیڈ روم میں نہیں نظر آئے گا، باتھ روم میں نظر آئے گا. نمبر لگا رہے گا، ابھی آئے گا ابھی جائے گا، ابھی آئے گا ابھی. اور جو ماشاءاللہ صحت مند ہے، تندرست ہے، وہ اس سے زیادہ 1 چمچ نہیں 2 چمچ 3 چمچ گھی کھا لے گا، کچھ نہیں، اس کی اور صحت بنے گی. تو جو طاقتور چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہضم کرنے کے لیے برداشت چاہیے. ان کو ہضم کرنے کے لیے ہاضمے کی قوت چاہیے. یہ میں ذرا اہم بات بتلا رہا ہوں، غور سے سنو. ہر وقت ہر جگہ یہ سب باتیں نہیں ہوتی، جب اللہ چاہتے ہیں تب کہلا دیتے ہیں، اس لیے بہت توجہ سے سننا چاہیے. تو جو طاقتور غذائیں ہوتی ہیں ان کو ہضم کرنے کے لیے اندر بڑی طاقت چاہیے. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہوتی ہیں ان کو ہضم کرنے کے لیے بھی دل میں بڑی طاقت چاہیے. جس طرح جس کا معدہ کمزور ہو اس کو طاقتور کھانے کھلا دیے جائیں تو اس کے باتھ روم کی لائن لگ جاتی ہے، بالکل اسی طرح جس کا دل تیار نہیں ہوتا، جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، وہ جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا انعکاس ہوتا ہے تو وہ بے قابو ہو جاتا ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ لڑنے جھگڑنے لگتا ہے، اول فول بکتا ہے. اور اگر خوب ذکر کیا ہے، خوب مراقبہ کیا ہے، خوب اللہ والوں کی صحبت ملی ہے، خوب تربیت ہوئی ہے، اللہ سے خوب دل لگ گیا ہے تو ساری تجلیات اندر اترتی رہتی ہے اور انسان مست رہتا ہے. جیسے پہلوان خوب دودھ پیتے ہیں، خوب گھی کھاتے ہیں اور ان کی صحت بنتی ہے، ان کو دست نہیں آتے ہیں. ہوتا ہے نا؟ اسی لیے عام طور سے مکے میں رہنے والوں اور مدینے میں رہنے والوں کے مزاجوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہاں مزاجوں میں گرمی ہوتی ہے، وہاں مزاجوں میں نرمی ہوتی ہے. ہمارے نانا تھے مرحوم، دعا کر لو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. وہ جس زمانے میں حج کرنے گئے تھے اس زمانے میں مکے سے مدینہ اونٹوں پر سفر ہوتا تھا. بسیں بھی چلتی تھی لیکن بہت کم، اچھے روڈ نہیں بنے تھے، بہت پرانے تھے، بہت غربت تھی. 4 مہینے قیام ہوتا تھا اور دولت کی ریل پیل نہیں ہوئی تھی وہاں. شاید تیل دریافت نہ ہوا ہو یا نیا دریافت ہو. تو جاتے تھے، مکانات کرائے پہ لے لیتے تھے، رہتے تھے، کھانے پینے کا اپنا انتظام کرتے تھے. یا کچھ بھٹیار خانے ہوتے تھے جو بہت سادے سے پرانے زمانے کے ہوٹل ہوتے تھے نا، ایک آدمی بیٹھا ہے اپنا کھانا بنا رہا ہے، جو آیا اس کو وہیں سے نکال کے دے دیا، کھلا دیا، اس کو بھٹیار خانہ کہتے تھے. آپ کے یہاں کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ ایسی دکانیں کھانوں کی بہت سادی پرانی، باقاعدہ ہوٹل نہیں. تو ایسے ہوتے تھے بھٹیار خانے، یعنی یوں سمجھ لیجیے سیدھے سادے ہوٹل. تو ایک جگہ گئے ہمارے نانا کھانا کھانے کے لیے. اب وہ ذرا ماشاءاللہ نفیس طبیعت کے آدمی تھے، زمیندار بھی تھے، اللہ نے دنیا کی نعمتیں بھی دی تھیں، تعلیم بھی تھی، عہدہ بھی تھا. تو تھوڑا سا کھانے پینے میں مرچ مسالہ وغیرہ کا توازن، اس کا بڑا لحاظ رہتا تھا. تو ہمارے نانا نے قصہ سنایا، ہم نے خود اپنے بچپن میں ان سے سنا تھا. اس زمانے میں مکے میں مدینے میں باہر کی چیزیں زیادہ نہیں ملتی تھی، جو کچھ بھی ہوتا تھا وہاں کا اوریجنل ہوتا تھا. تو کہا مکہ مکرمہ میں ایک دکان سے جا کر، ہاں وہ بھٹیار خانے والا واقعہ مدینے کا ہے،
مکہ مکرمہ میں ایک دکان پر جا کر اونٹ کا دودھ لیا. اونٹ کا دودھ پینے کی جن لوگوں کی عادت نہیں ہے نا، ان کو ذرا سا مشکل ہو جاتی ہے. اس میں تھوڑی سی اکراہٹ ہوتی ہے، تھوڑا سا ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے، حالانکہ وہ بہت طاقتور ہوتا ہے، بہت مفید ہوتا ہے. تو جا کے دودھ لیا پینے کے لیے، وہ دکاندار نے اونٹ کا دودھ دیا. ان کی عادت نہیں تھی اونٹ کا دودھ پینے کی. جو پیا تو کہا کچھ نہیں، ذرا سا چہرے کا رنگ بدلا تو دکاندار سمجھ گیا، ادھر لاؤ. دکان والے نے کہا ادھر لاؤ. انہوں نے دے دیا گلاس، اڑایا، خود پی گیا. پیسے دو. دودھ بھی خود لے کے پی گیا، اوپر سے کہہ رہا پیسے دو. خیر اللہ کا فضل ہے، یہ تربیت یافتہ تھے، انہوں نے سوچا بھائی الجھنا نہیں ہے، دے دیتے ہیں پیسے. دے دیے. اس نے مزاجوں کا فرق دیکھیے. کہتے ہیں جب مدینے میں تھے اس زمانے میں حجاج مدینے میں 8 دن نہیں رہ کرتے تھے، مہینوں رہتے تھے. جتنے دن دل چاہے اتنے دن رہتے تھے، جب دل چاہے تب واپس ہوتے تھے. کوئی خاص پابندیاں نہیں ہوتی تھی. تو مدینے میں تھے تو وہاں گئے ایک بھٹیار خانے میں، ایک سادے سے ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے. اب کھانا کھانے بیٹھے تو ہم ہندوستان والوں کا ٹیسٹ ذرا الگ ہوتا ہے نا، مرچ مسالہ وغیرہ تھوڑا سا ہمیں تیز چاہیے، اور وہ لوگ بیچارے عرب لوگ پھیکا کھاتے ہیں. تو وہ سالن پھیکا تھا. اب نانا کھا رہے تھے، لیکن تربیت یہ تھی کہ بھئی کچھ بھی ہو کھا لینا، کچھ کہنا نہیں، شکایت نہیں کرنا، کسی سے الجھنا نہیں. تو کھا رہے تھے. ان کے چہرے کا تاثر محسوس کیا وہ ہوٹل والے نے، اور اس نے کیا کیا، کٹی ہوئی ہری مرچ، پودینہ، یہ چیزیں لے کر کے آیا اور لا کر کے سالن میں ملایا. سالن بہت ٹیسٹی ہو گیا. اور اس کے بعد روٹی لے کر کے آیا، وہ خود بھی کھانے لگا ساتھ میں، اور سالن لگے ڈالا، رانا کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا. اور کھانے کے بعد جب پوچھا پیسے، نہیں پیسے نہیں چاہیے. وہ مکے میں دودھ لے کے پی گیا. یہ میں آپ کو افسانہ نہیں سنا رہا، حقیقی واقعہ سنا رہا ہوں، جس پر بیتی اس کا سنایا ہوا سنا رہا ہوں. وہ مکے میں دودھ لے کر پی گیا اور کہتا ہے پیسے دو. یہاں اس نے اور اچھا کھانا کھلایا اور کہتا ہے پیسے نہیں. اب ہمارے مہمان. یہ فرق ہے مزاجوں کا. اس فرق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کعبے پر چونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جلال کی تجلیات پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی تجلیات 2 قسم کے ہیں، ایک جلال کی تجلی، ایک جمال کی تجلی. ایک گرم ایک ٹھنڈی. تو کعبے پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جلال کی تجلیات پڑتی ہیں، اس کا اثر وہاں کے لوگوں کے مزاجوں پر پڑتا ہے. اور جو بیچارہ بغیر تربیت کے چلا گیا ہے، اس کی عادت ہی نہیں برداشت کرنے کی، تو پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے جیسے کوئی کشمیر والا آج کل جنوبی ہندوستان آ جائے تو کیا حال ہوگا. ہر وقت وہ اچھلتا ہے، ہائے بہت گرمی، ہائے بہت گرمی. ٹھیک ہے گرمی ہے، لیکن یہاں والے ہر وقت کودتے تو نہیں رہتے، ہر وقت ہائے ہائے تو نہیں کرتے رہتے. لیکن ابھی کوئی کشمیر والا آ جائے، بھیج دینا کسی کشمیر والے کے پاس کی گفتگو، پوچھنا اس سے اتنے ڈگری گرمی ہے ہمارے یہاں، آ کر کے دیکھو. کیوں؟ اس کے بیچارے کی برداشت کرنے کی عادت ہی نہیں ہے. اسی طرح جس دل پر کبھی اللہ کی تجلی پڑی نہیں ہے، جس نے کبھی دیر تک اللہ کو یاد کیا نہیں ہے، جس نے مراقبہ کیا نہیں ہے، جو اللہ کی یاد میں بیٹھا نہیں ہے، جس کو اللہ والوں کی صحبت ملی نہیں ہے، جس نے اپنا سارا وقت دنیا بنانے میں گزارا ہے، اس کی عادت ہی نہیں ہے برداشت کرنے کی. جب وہاں پہنچتا ہے اور ڈائریکٹ اس کے دل پر وہ تجلیات نہیں پڑ رہی ہوتی، لیکن کعبے پر جو جلال کی تجلیات پڑ رہی ہوتی، جب ان کا انعکاس ہوتا ہے تو وہ بے قابو ہو جاتا ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ آج سے اللہ کو خوب یاد کرنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، دیر دیر تک مراقبے کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی ذرا عادت ہو، ذرا دل کے اندر اس کی برداشت پیدا ہو. پھر وہاں جائیں گے انشاءاللہ تو مزہ آئے گا. جیسے دیکھو آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں مرچ ڈالتے ہیں نا، اچھا خاصا ڈالتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے. کبھی کبھی تیز ہوتا ہے مرچ، نہاری وغیرہ
ہمارے یہاں یو پی میں دہلی میں جو نہاری ہوتی ہے اس میں خوب تیز مرچ ہوتا ہے، آنسو بہتے رہتے اور کھاتے رہتے ہیں۔ کوئی پلیٹ سامنے سے ہٹا لے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، ہٹا، ارے کیا کر رہے ہو بھائی، اور ڈالو اس میں، کھاتے اور آنسو آتے۔ اور جس بیچارے نے کبھی مرچ کھایا نہیں اس کو ذرا کھلا دو۔ گزشتہ سال حج میں ملاقات کے لیے آ گئے منی میں، ہمارے خیمے میں داغستان میں، روس سے جو ریاستیں آزاد ہوئیں ان میں سے ایک ریاست ہے داغستان، وہاں ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں، ایک اور عالم ہیں، وہ لوگ بھی حج کے لیے آئے ہوئے تھے، تو بات ہوئی تو ان کو بتلایا تو آ گئے، اور بھی اپنے ساتھ 2-3 ساتھیوں کو لے کر کے آ گئے۔ ہم نے ان لوگوں سے کہا، بیٹھے، وہ لوگ ملاقاتیں ہوئیں، جو نئے ساتھی تھے وہ بیعت ہوئے، کچھ ان سے باتیں کی، ہم نے عربی میں بات کی، وہ علماء تھے انہوں نے ترجمہ کر کے ان لوگوں کو سمجھایا۔ اتنے میں کھانا آ گیا تو ہم نے کہا بھائی کھانا کھا لیجئے، پھر کھانا کھا کے جائیے گا۔ ہمیں خیال نہیں تھا یہ لوگ کیسا کھانا کھاتے ہیں، وہ لوگ تو بیچارے مرچ کے سائے سے بھی تھوڑا دور رہتے ہیں، اور ہم لوگوں کا مرچ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ حالانکہ وہاں جو کھانا ہوتا ہے وہ بہت تیز نہیں ہوتا، ہمارے جیسوں کو بھی کچھ بھوکا ہی لگتا ہے، لیکن جب کھانا آیا معلم کی طرف سے آیا تھا، اور کھانا جو اب ان لوگوں کا چہرہ دیکھنے کے قابل ان سے برداشت، اس لیے انہوں نے کھایا ہی نہیں تھا، کبھی بیچاروں نے مرچ کھایا نہیں تو ان سے برداشت نہیں، اور ہم لوگ آرام سے مزے لے کے کھا رہے تھے۔ بالکل اسی طرح جس نے مراقبے کیے نہیں ہوتے، جس نے دل کی صفائی کی نہیں ہوتی، جس نے اللہ سے دل لگایا نہیں ہوتا، جس کو اللہ تعالیٰ کی ان تجلیات کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، جس کو اللہ والوں کی صحبت نہیں ملی ہوتی، جب وہ بیچارہ جاتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا تو اچھلتا ہے، اس سے جھگڑا کر رہا ہے، اس سے جھگڑا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ یہ اچھل کود ہے۔ اور جن کو پہلے سے عادت ہے ماشاءاللہ ان کو تو مزہ آتا ہے، واہ کیا مزہ آ رہا ہے، دل کا کیا حال ہے، کیا کیفیات، بس وہ مست رہتے ہیں اللہ کی محبت۔ اللہ ایسا حج کرائے کہ اللہ کی محبت میں مست رہیں، کسی پر غصہ نہ آئے تو اپنے نفس پر آئے، نالائق اب تک نہیں سدھر رہا، آئے تو شیطان پر آئے، باقی کسی پر نہ آئے، سب کے لیے مجسم محبت بن جائے۔ اور مدینہ طیبہ میں چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، اس لیے وہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جمال کی تجلیات نازل ہوتی ہیں، جیسے ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی ہو، ایک جگہ دھوپ کی شدت ہو، سورج آگ اگل رہا ہو، اور ایک جگہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو، دونوں جگہ کا موسم الگ الگ ہوتا ہے نا، دونوں جگہ کے موسم میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کے علاقے میں تو تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے تو بارش ہو جاتی ہے تو موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ابھی ذرا چلے جائیے چنئی یا اس کے قریب کے آندھرا کے علاقے، ہم تو آئے ہیں وہاں سے ہو کر کے، جا کر کے دیکھیے، بنگلور والوں کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوگا، بیچارے کشمیر والے چلے جائیں تو شاید ان کو کباب بنانے کے لیے الگ سے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، صرف مرچ مسالہ ڈالنا ہوگا اوپر سے۔ الگ الگ ماحول ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں چونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جمال کی تجلیات پڑ رہی ہوتی ہے، اس کا اثر ہر دل پر پڑتا ہے، اور جن لوگوں نے اپنا دل بنایا ہوا ہے ان پر تو ایسا اثر پڑتا ہے کہ بس وہ وہاں اللہ کی محبت میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ تربیت ہو جاتی ہے نا تو دل بدل جاتا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کی تربیت ہو جائے تاکہ ہمارا دل بدل جائے۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ حضرت ایک علاقے میں وہاں مدرسے کے ختم بخاری کے پروگرام میں جایا کرتے تھے سال میں ایک مرتبہ، تو وہاں ایک صاحب جو بڑے با اثر دولت مند گھرانے کے فرد تھے، حضرت سے بیعت تھے، انہوں نے کہا حضرت ہمارا ایک کزن بھائی ہے، بہت مالدار ہے اور بہت اچھے دل کا ہے، غریبوں کی ضرورت مندوں کی بہت مدد کرتا ہے، لیکن اسے دینی تربیت ملی نہیں بیچارے کو، یورپ میں پڑھا ہے، جب دیکھو جاتا رہتا ہے یورپ، اس لیے اس کی شراب کی بھی عادت ہے،
اور شراب کے ساتھ جو دوسری لتیں لگی ہوتی ہیں وہ بھی ہیں، جو ناجائز و حرام تعلقات ہوتے ہیں وہ بھی ہیں۔ لیکن اس کے پاس کوئی غریب آ جائے، کوئی بیوہ آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے، بہت دولت مند ہے، کسی کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں اس کے سوا کوئی الیکشن جیت ہی نہیں سکتا، اسے کوئی کنونسنگ نہیں کرنی ہوتی، سب اسی کو ووٹ دیتے ہیں۔ اور نہ معلوم کتنی مرتبہ ہو گئے جب سے وہ اس قابل ہوا کہ الیکشن لڑ سکے، وہی ممبر ہے مستقل، کسی بھی پارٹی کی حکومت آئے وہ ممبر رہتا ہے قومی اسمبلی کا، وہاں کی پارلیمنٹ کا۔ حضرت بندہ بہت اچھا ہے، دعا کر دیجئے آپ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل دیں، اللہ سے دل لگ جائے، گناہ چھوٹ جائیں، توبہ کر لے، ہمارا بھائی ہے اس لیے ہمارا دل چاہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا ان کو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ وہاں کی زبان میں کہتے ہیں ان کو میرا سلام دے دیجئے گا، یہ وہاں کی زبان ہے، ہماری زبان نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کی کیا زبان ہے؟ ان کو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ تو ہم آپ کی زبان میں کہہ رہے ہیں، حضرت نے اپنی زبان میں کہا ان کو میرا سلام دے دیجئے گا۔ یہ اللہ والے جب کسی کو سلام کہلاتے ہیں نا تو اس سلام کے اندر بھی توجہ ہوتی ہے، اس میں بھی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ گئے جا کر کے اپنے کزن بھائی سے ملے اور کہا کہ وہ ہمارے پیر صاحب آئے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تو ایک دم سے متوجہ، اچھا کون ہے تمہارے پیر صاحب؟ فلاں ہیں۔ اچھا کیا ہوا تھا؟ میرا تذکرہ آیا تھا ان کے پاس، انہوں نے مجھے سلام کہلا۔ تھوڑی دیر وہ بندہ سوچتا رہا اور پھر اس نے کہا کہ اچھا اب جب تمہارے پیر صاحب آئیں گے تو میری ملاقات کرانا۔ آدھا کام ہو گیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں دل کیسے بدلتا ہے۔ 1 سال کے بعد جب حضرت دوبارہ گئے تو ان کے بھائی نے کہا کہ بھائی ہمارے پیر صاحب آ رہے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ جب پیر صاحب آئیں گے تو ملاقات کرانا۔ کہا ٹھیک ہے لے کر آؤ نا، میری کوٹھی پہ لے کر کے آؤ، میں ان کا استقبال کروں گا، میں ان کو ناشتہ کراؤں گا، میں یہاں بیٹھ کے آرام سے ان سے بات کروں گا۔ تو وہ بھاگ کر کے آئے بڑی امیدوں کے ساتھ، حضرت وہ بندہ تیار ہے ملنے کے لیے، اپنی کوٹھی پر آپ کو بلا رہا ہے۔ تو حضرت نے کہا دیکھو فقیر دولت مند کے پاس جائے یہ بہت بری بات ہے، اور دولت مند فقیر کے پاس آئے یہ بہت اچھی بات ہے۔ بزرگوں نے فرمایا بئس الفقیر علی باب الامیر، بدترین فقیر وہ ہے، فقیر سے مراد مانگنے والا نہیں، فقیر جس نے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ رکھا ہے، اللہ سے دل لگایا، تو بدترین فقیر وہ ہے جو کسی دولت مند کے دروازے پر جائے۔ وَنِعْمَ الْأَمِيرُ عَلَى بَابِ الْفَقِيرِ، اور بہترین دولت مند اور بہترین امیر وہ ہے جو فقیر کے دروازے پر آئے۔ تو کہا بھائی ان سے کہہ دو اگر میں آپ کے پاس آؤں گا چل کر تو میں برا ہو جاؤں گا، آپ میرے پاس چل کر آئیں گے تو آپ بہت اچھے ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اللہ والوں کا، بندہ چل کر آئے تو اس کے اندر طلب پیدا ہو، وہ جا کے جیسی کا انہوں نے کہا نہیں حضرت کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، میں چلوں گا۔ اپنی گاڑی نکالی، اس زمانے کی جو سب سے مہنگی گاڑی ہوتی تھی وہ بندے کے پاس رہتی تھی، گاڑی نکالی آیا۔ اچھا شہر کے علماء سے تو اس بندے کی بالکل بنتی نہیں تھی، علماء بیچارے دین کا کام کرنے والے، اس کے ہاں تو ناجائز عورتیں رہتی تھیں، ناچ گانے کی مجلسیں ہوتی تھیں، شراب کی مجلسیں جمتی تھیں، جو اس کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا تھا وہ بگڑ جاتا تھا، تو علماء سے کہاں بنے گی؟ چونکہ علماء اس کے کاموں کو برا سمجھتے تھے تو وہ علماء سے نفرت کرتا تھا، علماء اس سے نفرت کرتے تھے۔ لیکن جب علماء کو معلوم ہوا کہ بھائی یہ جو ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر صاحب ہیں، وہاں کی قومی اسمبلی کہتے ہیں اس کو، قومی اسمبلی کے ممبر صاحب ہیں اور نواب صاحب ہیں، یہ حضرت سے ملنے کے لیے آئے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی ذرا عزت کی اور بیٹھایا۔ حضرت فرماتے ہیں میں بیٹھا، میں نے ان سے تھوڑی دیر بات کی، ان کے قلب پر توجہ کرتا رہا اور ان سے کہا دیکھیں آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ بھی کریں، اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے، جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے۔ حضرت نے تھوڑی دیر توبہ پہ گفتگو کی، بندے کے دل پر ایسا اثر پڑا، اس نے کہا حضرت مجھے توبہ کے کلمات پڑھا دیجیے۔ وہ ملنے کے لیے آیا تھا، بیعت ہو کر گیا، توبہ کے کلمات پڑھ لیا۔ حضرت نے اس سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم کو شراب چھوڑنا ہے، تم کو یہ کرنا، وہ تو سب کچھ خود بخود چھوڑتا ہے۔ وہ بندہ گھر گیا،
اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں پیر صاحب سے مل کر کے آیا ہوں اور میں ان سے بیعت ہو گیا ہوں۔ بیوی بہت خوش ہوئی، بیوی نیک تھی، اور اس کے بعد کہا جتنی شراب کی بوتلیں ہیں نکال کے پھینک دو باہر، سب پھینک دی گئی۔ جتنی عورتیں آتی ہیں میرے ہاں ناچنے گانے اور جن سے تعلقات ہیں سب کو بلاؤ۔ سب کو بلایا اور سب کو غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو اس زمانے میں سب کو 5-5 لاکھ روپے دیے، یہ لو جا کر کے اپنا گھر بسا لو، کہیں شادی کر لو، اپنا گھر بنا لو، اب آئندہ اس گھر میں نہ آنا۔ بیوی بہت خوش ہوئی، ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہوئی، میرا شوہر نیک ہو گیا۔ یہ پہلے ہی دن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کچھ ایسے ہی موقع تھا جیسے یہ موقع ہے، شاید حضرت بخاری شریف کے افتتاح کرنے کے لیے گئے تھے اس مدرسے میں، تو حج کے قافلے روانہ ہو رہے تھے، وہ بیٹھے نیوز سننے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا حج کے قافلے روانہ ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ دیکھو بیگم، اللہ نے مجھے اتنی دولت دی ہے اور میں نے یورپ اور امریکہ کے اتنے چکر لگائے ہیں کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے، اور کتنی بد نصیبی کی بات ہے میں آج تک اللہ کے گھر نہیں گیا، میں سوچتا ہوں حج کراؤں۔ تو بیوی نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے اسی وقت فون اٹھایا اور فون اٹھا کر کے جو حج کے امور کے منسٹر تھے ان کو فون کیا، بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں حج کر لوں، کیا انتظام ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا صاحب آپ ہمارے قومی اسمبلی کے اتنے سینئر ممبر ہیں، ہمیشہ آپ ممبر رہتے ہیں، بالکل آپ کے لیے انتظام کیا جائے گا، بلکہ جو حج کے گروپ جا رہے ہیں ہم آپ کو ان سب کا ذمہ دار بنا کر بھیجیں گے۔ لیجیے سب تیاری ہو گئی اور وہ حج کے لیے چلے گئے۔ وہاں جن لوگوں نے دیکھا اس بندے کو، ان لوگوں نے کہا مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنا بڑا نواب ہے، یہ اتنا بڑا دولت مند ہے۔ حاجیوں کی دوڑ دوڑ کر خدمت کرنا، ان کا سامان اٹھانا، ان کے کام آنا، بالکل عام خادموں کی طرح اللہ کے مہمانوں کی خدمت میں لگا۔ کیوں؟ اللہ والے کی توجہ پڑی تھی، دل بدل گیا تھا۔ اب اتنی خدمت کے ساتھ جو حج کیا جائے گا، سوچئے کیسا حج ہوگا۔ حج کر کے جب واپس آئے اپنے گھر تو ماشاءاللہ سر پر ٹوپی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی، دل میں اللہ کی یاد تھی، زبان پر ذکر تھا۔ شہر کے علماء نے سوچا کہ بھائی اب تک تو ان سے ہماری بنتی نہیں تھی، اب تو ماشاءاللہ یہ بدل گئے، توبہ کر لیا، نیک بن گئے، ہمارے پیر صاحب سے بیعت بھی ہو گئے اور پھر حج کر کے آ گئے، تو ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں چل کر ان سے ملاقات کرنی چاہیے۔ تو یہ علماء سب آئے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، علماء ان کے گھر آئے ملاقات کرنے کے لیے کہ حج کی مبارکباد دیں، ان سے ملاقات کریں۔ خادم نے آ کر کے جب بتلایا تو انہوں نے جا کر اپنی بیگم سے کہا کہ بیگم شہر کے علماء آئے ہیں، آپ ان کے لیے باہر بیٹھک میں کھجور و پانی بھیجیں، جب تک وہ لوگ کھجور کھائیں اور زمزم پئیں، میں ذرا اپنی تسبیح مکمل کر لوں، اس کے بعد جاتا ہوں ان سے ملنے کے لیے۔ اور یہ کہہ کر کے وہ اپنے کمرے میں بیٹھ گئے۔ بیگم نے کھجور پانی بھیج دیا، تھوڑی دیر گزر گئی تو سوچا اتنی دیر ہو گئی اب تک نواب صاحب باہر نہیں نکلے تسبیح مکمل کر کے۔ اندر جا کر کے دیکھا تو وہ اللہ کے پاس جا چکے تھے۔ دیکھو موت کا وقت تو اٹل ہے، وہ بدلتا نہیں ہے، لیکن کیسی زندگی گزری اور کیسی موت آئی۔ پوری زندگی کیسی گزری تھی گناہوں میں، لیکن ایک اللہ والے کی توجہ نصیب ہو گئی، ایک اللہ والے کی تھوڑی دیر کی صحبت نصیب ہو گئی تو اللہ نے کیسا مقبول حج نصیب فرمایا، کیسا مبرور حج نصیب فرمایا، اور کیسی اچھی موت عطا فرمائی۔ ابھی حج سے واپس آئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میرے دوستو، زندگی اب تک کی چاہے جیسی گزری ہو، سچی پکی توبہ کی نیت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کرنا چاہیے، اور اب جو وقت باقی ہے حج پر جانے سے پہلے اس میں خوب اللہ کو یاد کرنا چاہیے، خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اللہ ہم کو اپنی محبت کا مزہ چکھا دیجئے۔
دل میں اتنی طاقت دے دیجئے کہ ہم آپ کی جمال کی تجلیات کو بھی برداشت کر سکیں اور جلال کی تجلیات کو بھی برداشت کر سکیں اور جمال کی تجلیات کو پی سکیں، برداشت کر سکیں۔ اللہ آپ کی محبت بھی ہمیں مل جائے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمیں مل جائے، تو پھر جب دل بدل جاتا ہے تو کاہے کی لڑائی، کاہے کا جھگڑا تب ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے دوسرے میرا حق ادا نہیں کر رہے، تبھی جھگڑا ہوتا ہے نا۔ جب یوں سمجھتا ہے دوسرے لوگ میرا حق نہیں ادا کر رہے، اور جب انسان یوں سمجھتا ہے نہیں کسی کے ذمے میرا حق نہیں ہے، میرے ذمے سب کا حق ہے، مجھے ادا کرنا ہے، تو تھوڑی جھگڑا ہوتا ہے۔ تب تو انسان خدمت کرتا ہے، دوڑ کے خدمت کرتا ہے، کام آتا ہے۔ اس نواب کی یہ بات سمجھ میں آ گئی تو وہ اس ملک کا اتنا بڑا دولت مند آدمی اور وہ عام لوگوں، کسانوں، دیہاتوں سے جانے والے حاجیوں کی دوڑ کر خدمت کر رہا تھا، ان کا سامان اٹھا رہا تھا۔ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے، اللہ ہمارا بھی دل بدل دے، کسی اللہ والے کی ہم پر بھی نظر پڑ جائے اور ہمارا بھی دل بدل جائے، اس کی تمنا کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ اور میرے دوستو، اپنی زندگی کو گناہوں سے خالی کرنا چاہیے۔ ان سے بہت گناہ ہو رہے ہیں، بھئی کیوں ہو رہے ہیں؟ روکو اپنے آپ کو، سزا دو اپنے نفس کو، چھوڑو ان اسباب کو جن کی وجہ سے گناہ ہو رہے ہیں۔ موبائل سے گناہ ہو رہے ہیں تو کوئی اسمارٹ فون رکھنا فرض ہے؟ چھوڑ دو اس کو۔ اگر واقعی بچنا چاہتے ہیں، واقعی جہنم میں نہیں جانا چاہتے، واقعی اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو سزا دو، بچاؤ گناہ سے۔ سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالا، سانپ نے کاٹ لیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا یار، مجھے بار بار سانپ کاٹ لیتا ہے۔ کیوں کاٹ لیتا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں، میں خالی اس کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوں، کاٹ لیتا ہے۔ کمبخت مانتا ہی نہیں، بار بار۔ ارے بھائی تم کیوں ہاتھ ڈال لے اس میں؟ کس نے تمہیں مجبور کیا ہے؟ کس نے تمہاری خوشامد کی ہے کہ تم سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالو ضرور؟ جب تمہیں معلوم ہے اس کے اندر زہریلا سانپ ہے تو اس سے دور رہو نا۔ یہ کہنا میں بچنا چاہتا ہوں لیکن بچ نہیں پاتا اور بچنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکے بازی ہے، یہ فراڈ ہے، یہ عذر اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ چونکہ اس عاجز کے پاس ہر قسم کے پیغامات آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے سب کو بتلانا پڑتا ہے، سب کو سمجھانا پڑتا ہے۔ کیا پتہ یہ جملے کون سن لے، اس کے کام آ جائے، اور کسی کے کام آئے نہ آئے، خود کہنے والے کے کام آ جائیں، اپنے دل میں اتر جائیں، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس لیے زندگی کو گناہوں سے خالی کرنا ہے، فسق و فجور سے خالی کرنا ہے، لڑائی جھگڑے سے خالی کرنا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ مکے میں حج کے درمیان لڑائی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی جلال کی تجلیات پڑتی ہیں، تو پھر دل کو اس قابل بنانا ہے، اتنا طاقتور بنانا ہے کہ وہ اللہ کی جلال کی تجلیات کو برداشت کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر معاف کرنے کی صفت پیدا کرنا ہے، برداشت کرنے کی صفت پیدا کرنا، اللہ کی خاطر معاف کرنا، اللہ کی خاطر برداشت کرنا، اس امید کے ساتھ ہمیں جو لینا ہے اللہ سے لیں گے، ہمیں بندوں سے نہیں لینا۔ ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ ہمیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ ساری دنیا کے خزانوں میں اتنا نہیں۔ آگے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، دیکھو تم جو بھی بھلائی کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ آپ نے اپنے اوپر کنٹرول کر لیا، ایک دوسرا آدمی جو زبردستی آپ پر بھڑک رہا ہے، بس سے سامان اتارا رکھا، اب ایک بھائی تم نے اپنا بیگ یہاں کیوں رکھا، یا تو میرا بیگ رکھا تھا، ہٹاؤ ادھر۔ حالانکہ بھائی کسی جگہ کوئی بھی رکھ سکتا ہے، تکلیف ہوئی آپ کو، کیا کہہ رہا ہے، لیکن آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا، چپ چاپ پڑا، کوئی بات نہیں حاجی صاحب میں ہٹا لیتا ہوں، آپ پریشان ہو میں ہٹا لیتا ہوں، لائیے آپ کا سامان وزنی ہے میں اتار دیتا ہوں، میں رکھ دیتا ہوں۔ بالکل اظہار نہیں کیا، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ غصہ آیا تھا لیکن دبا لیا اللہ کی خاطر، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو تم نے بھلائی کی ہے نا، کسی کو پتہ نہیں چلا لیکن اللہ کو معلوم ہے، یہ تمہاری بھلائی اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو گئی۔ یہ جو تمہیں اندر سے غصہ آیا لیکن تم نے اس کا اظہار نہیں کیا، تم نے محبت کے ساتھ جواب دیا، کسی سے کچھ یہ بھی نہیں کہا مجھے غصہ تو بہت آیا تھا لیکن میاں مکہ ہے اس لیے میں کچھ نہیں بول رہا ہوں، حج پر آیا ہوں، چلنا چنتا منی پھر دیکھوں گا میں تم کو۔
ہاں یہاں حج پر آیا ہوں اس لیے کچھ نہیں بولنا، یہ بھی نہیں کرنا، بس کچھ بھی اظہار نہیں کرنا، تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا نا. لیکن اللہ کہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہمیں تو پتہ چلے گا، ہمارے یہاں وہ ریکارڈ ہو جائے گا، ہم تم کو اس کا بدلہ دیں گے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی بھلائی کا کام کرو گے کسی کو پتہ چلے نہ چلے اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے اس کا بدلہ ملے گا. پھر اللہ کہتے ہیں حج کے لیے جایا کرو تو تیاری کیا کرو. ابھی اگر میں حاجی صاحبان سے پوچھوں تیاری ہو گئی؟ ہاں بالکل ہو گئی. کیا کیا تیاری ہوئی؟ احرام کا کپڑا لے لیا، چپل لے لیا، بیلٹ بھی خرید لیا، ریال کا بھی انتظام کر لیا، نیا سوٹ کیس لے لیا، نیا بیگ لے لیا، اور تھوڑا چوڑا ووڑا رکھ لیا ہے کھانے کے لیے، جدے میں کھانے کے لیے، مینا میں کھانے کے لیے، اتنا نمکین رکھ لیا ہے، اتنا میٹھا رکھ لیا ہے. اور وہاں کہاں تازے آم ملیں گے تو سوکھے ہوئے آم بھی رکھ لیے ہیں، ڈرائی فروٹ کی دکانوں میں ملتے ہیں نا. چنتامنی والوں کو تو کام نہیں چلے گا نا آم کے بغیر. یہ بھی لے لیا، وہ بھی لے لیا، ہو گئی تیاری. سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں ہاں تیاری کیا کرو، لیکن سب سے اہم تیاری یہ ہے کہ اپنا دل بناؤ. سب سے اہم تیاری یہ ہے کہ متقی بنو، تقوی کا سامان اپنے ساتھ لو. یہ تیاریاں بھی ضروری ہیں. کھانے پینے کا سامان بھی لو، خرچ کرنے کے لیے پیسے بھی لو، یہ تیاریاں بھی ضروری ہیں. الحمدللہ. جاہلیت کے زمانے میں بہت سارے لوگ حج کرنے جاتے تھے نا، کچھ لیے بغیر، پیسہ بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، کوئی سامان نہیں. کہتے تھے اللہ کے گھر جا رہے ہیں نا، ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہمیں اللہ کھلائیں گے. اور پھر بھیک مانگتے تھے، ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہمیں کھانے کے لیے دے دو، ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہمیں پیسے دے دو. اللہ کہتے ہیں تمہیں یہ کام نہیں کرنا، تمہیں اپنی پوری تیاری کر کے جانا ہے. جس کے پاس پیسے نہ ہو اس پر حج فرضی نہیں ہے، اس لیے جا کر کسی سے بھیک نہیں مانگنا. نہیں ہے تمہارے پاس، اپنے گھر بیٹھو، جانا ہے انتظام کر کے جاؤ، اپنے پیسے لے کر جاؤ، اپنا سامان لے کر جاؤ. پوری کوشش کرو اس کی کہ تم دوسروں کی خدمت کرو، تم کسی سے خدمت نہ لو، تم دوسروں پر خرچ کرو، تم کسی سے نہ مانگو. اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہر آدمی یہ نیت کرے میں دوسروں پر خرچ کروں گا، میں کسی سے مانگوں گا نہیں. کوئی محبت میں کچھ دیتا ہے تو لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن مانگوں گا نہیں، لالچ بھی نہ ہے دل میں. تو وہ اس زمانے میں وہ سعالیق کہے جاتے تھے، فقیر لوگ ہیں، منگتے ہیں، بس اللہ کے مہمان بن کر کے آئیں. تو اللہ نے فرمایا نہیں، وَتَزَوَّدُوا، سامان لے کر آیا کرو. اور پھر فرمایا دیکھو سامان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظاہری ایک باطنی. ایک وہ سامان جس سے جسم کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور ایک وہ سامان جس سے روح کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. کپڑا، کھانے پینے کا سامان، پیسہ، اس سے جسم کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اور تقوی اس سے روح کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو دونوں طرح کی تیاری کیا کرو، اور جو روح کی ضرورت پوری کرنے والی تیاری ہے وہ پہلے والی تیاری سے زیادہ اہم ہے، زیادہ اس کی خصوصیت ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. لوگوں سفر کی تیاری کیا کرو، اپنے ساتھ ضرورت کا سامان لیا کرو، اور یاد رکھو سب سے اچھا سامان تقوی ہے. یعنی دوسرا سامان لینے سے منع نہیں کیا اللہ نے، لیکن اللہ نے ایسا نہ ہو سوٹ کیس تو بہت اچھا ہو اور چپلیں بھی نہیں ہوں. کہا رے بھائی پچھلی مرتبہ گئے تھے نا، عمرہ کیا تھا، جانے دو، وہ چپل استعمال کی ہوئی کیا لے جانا، نئی لے کر کے جائیں گے. اور پچھلا جو احرام تھا وہ تو استعمال ہو گیا، نیا کپڑا لے کر کے جائیں گے، نیا احرام. اللہ کے گھر جتنی بار جائیں گے نیا احرام لے کر، ہاں کر لو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ کے گھر جتنی بار جاؤ پہلے سے بڑھ کر تقوی بھی تو لے کر جاؤ، پہلے سے بڑھ کر اللہ کی محبت بھی تو لے کر کے جاؤ، پہلے سے بڑھ کر اللہ کی یاد بھی تو لے کر کے جاؤ. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. سب سے اچھا
اچھا سامان سفر تقوی ہے. واتقون یا اولی الالباب، عقل مندو متقی بن جاؤ. یعنی متقی بننا سمجھداری ہے، متقی نہ بننا سب سے بڑی ناسمجھی ہے. اگر متقی نہیں بنے تو نہ قبر میں کام چلے گا، نہ حشر میں کام چلے گا، نہ جنت میں داخلہ ملے گا. دیکھ لو قرآن پاک میں جنت کا جہاں جہاں بھی تذکرہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے یہ متقیوں کے لیے ہے. میں 2-3 آیتیں پڑھتا ہوں، تقریباً پورے قرآن میں اسی طرح تذکرہ ہوا ہے، لیکن میں حوالے کے طور پر 2-3 آیتیں پڑھتا ہوں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. لوگوں دوڑ کر آؤ ان جنتوں پہ، ان جنتوں کو لینے کے لیے. دوڑ کر آؤ اپنے رب سے مغفرت کرانے کے لیے، جلدی سے آ جاؤ تاکہ تمہارا رب تمہاری مغفرت کر دے اور تم کو ایسی جنتیں دے دے جن کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. تو سوچو لمبائی کتنی ہوگی. ہمیشہ چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ جنتیں کس کے لیے بنی ہیں؟ اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے بنی ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتیوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. کون ہوں گے وہ جنتی؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. جن کے دلوں میں تقوی تھا، جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، ان کو جنت کی طرف فرشتے لے کر کے جائیں گے. ایک جگہ فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، ان جنتوں کا تذکرہ جن کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے. ایک جگہ فرمایا ان المتقین فی ظلال ان المتقین فی ظلال وعیون. جو متقی ہیں وہ جنت کے باغات میں، ایسے باغات میں ہوں گے جہاں گھنے درخت ہوں گے، ان کا اچھا سایہ ہوگا، آرام دہ سایہ ہوگا، نیچے پانی کے چشمے بہتے ہوں گے. تو جہاں جہاں بھی جنت کا تذکرہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے بتلایا یہ جنت صرف متقیوں کو ملے گی. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں صرف حج کے لیے تمہیں متقی نہیں بننا، عقل مندی یہ ہے کہ ساری زندگی کے لیے متقی بن جاؤ. تو فرمایا وَتَزَوَّدُوا، حج کے لیے جب جاؤ تو سامان سفر لے لو ساتھ میں. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، سب سے اچھا سامان سفر تقوی ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور عقل مندوں متقی بن جاؤ ہمیشہ کے لیے، پوری زندگی کے لیے. صرف مکے کے لیے نہیں، صرف مدینے کے لیے نہیں، صرف جانے کے لیے اور آنے کے لیے نہیں، صرف چند دنوں کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے متقی بن جاؤ. اللہ جب چاہیں گے بلائیں گے، جس کو چاہیں گے بلائیں گے. متقی ہم آج سے بنیں گے، سب کو متقی بننا. پھر چاہے اللہ اپنے گھر بلائیں چاہے نہ بلائیں، مغفرت ہوگی انشاءاللہ. اور اگر متقی نہیں بنے تو چاہے اللہ اپنے گھر کا 100 مرتبہ ویزا دے دیں، مغفرت نہیں ہوگی. صرف حج پہ جانا کافی نہیں ہے، صرف طواف کرنا، عمرہ کرنا، منی میں جانا، عرفات میں جانا کافی نہیں ہے. مغفرت ضروری ہے نا، اور مغفرت کے لیے تقوی شرط ہے. تو اللہ ہم سب کو متقی بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اگر تم متقی ہو اور تمہارا حج گناہوں سے پاک ہے، تمہاری نیت بالکل صحیح ہے، اس کے بعد حج کے سفر میں تمہارا کچھ فائدہ بھی ہو جاتا ہے. لوگ جاتے تھے اس زمانے میں تو تھوڑی سی تجارت بھی کر لیتے تھے، کچھ سامان لیتے گئے، کچھ وہاں سے لیتے آئے، تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی ایک ضرورت ہے، پوری کر لو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. پھر فرمایا جب عرفات سے واپسی ہو، 8 تاریخ کو منی جاتے ہیں، 9 تاریخ کو عرفات جاتے ہیں، سورج ڈوبنے تک عرفات میں رہتے ہیں. مذاکرے ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ، حضرات نے کتابیں لے لی ہوں گی، ان میں دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، پھر پڑھیں، ان کو اچھی طرح یاد کریں. تو جب عرفات سے واپسی ہوتی ہے تو عرفات سے واپس آنا ہے منی. اصل کام منی میں ہے صبح جا کر کے شیطان کو کنکری مارنا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا جب عرفات سے منی واپس آ رہے ہو تو رات میں مزدلفہ میں رک جاؤ.
فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے تمہاری واپسی ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو المشعر الحرام کے پاس رکو. یہ مزدلفہ کا نام ہے. اسی لیے مزدلفہ میں جو مسجد ہے جو پورے سال میں صرف ایک رات کے لیے کھلتی ہے، 24 گھنٹے کے لیے بھی نہیں کھلتی، پورے سال میں صرف ایک رات کے لیے کھلتی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد المشعر الحرام. تو المشعر الحرام مزدلفہ کا نام ہے. المشعر الحرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں رک جاؤ. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یہاں بھی اللہ کو یاد کرو اس لیے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی. تم حج تو پہلے بھی کرتے تھے، عربوں سے کہا جا رہا ہے، لیکن بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہدایت نہیں ملی تھی تم کو، اس لیے اس حج سے تمہیں اللہ کی محبت نہیں ملتی تھی، اللہ کا قرب نہیں ملتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تمہیں ہدایت دی، تو اب تم خوب اللہ کو یاد کرو. یہ تقاضا ہے اس کا. اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ نے ہمیں دنیا کا سامان بھی عطا فرمایا، امن و امان عطا فرمایا. جتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اتنا ہم اللہ کو یاد کریں. تو فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اس پر اللہ کو یاد کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، پہلے تو تم بھٹک رہے تھے، پہلے تمہیں ہدایت نہیں ملی تھی. عرب تو پہلے بھی حج کرتے تھے لیکن وہ گمراہ تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ، اور تم بھی وہیں جا کر واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آتے. منا اور مزدلفہ یہ دونوں حرم میں ہیں. اس بات کو سمجھے ذرا. ایک ہے مسجد حرام، کعبے کے ارد گرد جو عمارت ہے مسجد کی، یہ مسجد حرام ہے. لیکن پورا مکہ یہ حرم ہے. اگر مکے میں رہتے ہوئے کسی کو عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرم سے باہر جائے اور پھر احرام باندھ کر کے آئے. تو حرم سے باہر جانے کے لیے مسجد عائشہ جانا پڑتا ہے. اس مقام کا نام ہے تنعیم. تنعیم جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عمرہ کرنا تھا، ان کا باقی رہ گیا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی سے کہا تھا کہ اپنی بہن کو لے کر تنعیم جاؤ اور وہاں سے ان کا احرام بنوا کر کے لاؤ اور پھر ان کا عمرہ کراؤ. تو چونکہ حضور نے حضرت عائشہ کو وہاں بھیجا تھا احرام باندھنے کے لیے، اس لیے وہاں مسجد بنا دی گئی باقاعدہ، تاکہ لوگ جا کر کے غسل کر سکیں، ضرورت سے فارغ ہو سکیں، 2 رکعت نماز پڑھ سکیں، اللہ سے دعا کر سکیں، پھر احرام باندھ کر کے آئے. اور اس مسجد کو حضرت عائشہ کی طرف منسوب کر دیا گیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ حد حرم سے باہر ہے. کسی بھی جگہ آپ حد حرم سے باہر چلے جائیں، جہاں تک حدود حرم ہے. یہ جو حدیبیہ ہے یہ بھی حرم کے باہر ہے، یہ بھی حرم کی حد ہے. جعرانہ بھی حرم کی حد ہے. تو ہر طرف سے حرم کی حد ہے، کہیں سے تھوڑا کم ہے، کہیں سے تھوڑا زیادہ ہے. مینا بھی حرم کے اندر ہے، مزدلفہ بھی حرم کے اندر ہے، عرفات حرم سے باہر ہے. اگر کوئی آدمی مکے میں ہے اور وہ احرام باندھنا چاہتا ہے، مسجد عائشہ نہیں گیا، عرفات چلے جائے، وہاں جا کر کے احرام باندھ کر کے نیت کر کے تلبیہ پڑھتا ہوا آ جائے اور طواف کر لے. تو جو مکے والے تھے، قریش تھے، وہ یوں کہتے تھے ہم حرم کے لوگ ہیں، اس لیے ہم حج میں حرم سے باہر نہیں جائیں گے. وہ جا کر کے مزدلفہ میں رک جاتے تھے. باقی جتنے عرب آتے تھے باہر سے وہ سب مزدلفہ عرفات جاتے تھے، وہاں جا کر کے عرفات میں وقوف کرتے تھے، اور پھر جب رات میں واپس آتے تھے تو یہ مکے کے قریش یہ عرفات مزدلفہ میں رکے رہتے تھے اور کہتے تھے ہماری شان ہے، ہم حرم والے لوگ ہیں، ہم اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، اس لیے ہم حج میں حرم سے باہر نہیں جائیں گے، ہم یہیں رکے رہیں گے. اس طرح وہ اپنی شان کا اظہار کرتے تھے اور کہتے باقی لوگوں کی ضرورت ہے وہ عرفات جائیں اور واپس آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم بھی وہیں جا کر واپس آؤ جہاں سب لوگ جا کر واپس آتے. یعنی حج میں عرفات جانا ضروری ہے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کے سارے کام کیے لیکن عرفات نہیں گیا، عرفات کا وقوف نہیں کیا، اس کا حج ہو ہی نہیں سکتا. الحج العرفہ، حضور نے فرمایا حج تو عرفہ ہے. اگر کسی کا عرفات کا وقوف ہو گیا، باقی کوئی بھی کام چھوٹ گیا،
تو اس کی قضا ہے یا اس کا کفارہ ہے. لیکن اگر باقی سارے کام کیے اور عرفات کا وقوف چھوٹ گیا، اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، حج ہوا ہی نہیں، اگلے سال آ کر حج کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں سے سب جا کر واپس آتے ہیں وہاں تم بھی جاؤ. جب تک یہ پوری بات نہ سمجھ میں آئے اس وقت تک اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا. کیا کہا جا رہا ہے؟ جہاں سب جاتے ہیں وہاں تم بھی جاؤ. اب تو سب وہیں جاتے ہیں نا، لیکن جب یہ معلوم اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت وہاں سب نہیں جاتے تھے، عام لوگ وہاں جاتے تھے، جو مکے کے چودھری لوگ تھے وہ رک جاتے تھے کہ ہم حرم کے حدود سے باہر نہیں نکلیں گے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر وہیں جا کر واپس آؤ جہاں سب لوگ جا کر واپس آتے ہیں. واستغفروا اللہ، اور وہاں جا کر خوب اللہ سے معافی مانگو. عرفات کی جو سب سے اہم دعا ہے وہ مغفرت طلب کرنا ہے. بس اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دیجئے. جس کو اللہ نے معاف کر دیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کو معافی نہیں ملی اسے کچھ بھی نہیں ملا. اگر کسی کو اللہ معاف نہ کرے، پوری دنیا کی حکومت دے دیں تو کئی دن رہے گی حکومت؟ یا تو حکومت چھن جائے گی یا وہ خود چلا جائے گا. جیسے آپ دیکھیں آپ کے صوبے میں کچھ لوگ تھے حکومت کر رہے تھے، زندہ ہیں لیکن کرسیاں چھن گئی. اور کتنے ایسے ہوتے ہیں بیچارے کہ خود ہی چلے جاتے ہیں. تو دونوں طرح ہوتا ہے نا. تو حکومت بھی باقی رہنے والی نہیں، دولت بھی باقی رہنے والی نہیں. دنیا میں بڑی عزت مل گئی تو کئی دن دنیا سے چلا گیا. اگر اللہ کی عزت نہیں ملی تو سب کچھ ختم ہو گیا. تو اصل تو یہ ہے کہ اللہ معاف کر دیں، اللہ مغفرت کر دیں، اللہ راضی ہو جائیں، اور اس کے بعد اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ دنیا کی نعمتیں بھی ملیں تو نور علی نور ہے. لیکن پہلے اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، اللہ مجھے معاف کر دیں، میری مغفرت ہو جائے. واستغفر اللہ، وہاں جا کر اللہ سے خوب معافی مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے. حج کے جو خاص خاص اعمال ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ عرفات کا وقوف، رات میں مزدلفہ کا وقوف، واپس آنے کے بعد رمی جمرات، پھر قربانی، پھر حلق بال کٹانا، اور طواف زیارت، مکہ مکرمہ جانا اور طواف زیارت. ہو گئے سارے کام. اللہ کہتے ہیں سب کر لیا تم نے؟ نہیں. پھر آ جاؤ مینا واپس. طواف زیارت کر لیا تب بھی آ جاؤ. اگر آدمی نے پہلے ہی دن طواف زیارت کر لیا، پہلے ہی دن اس کی قربانی بھی ہو گئی، تو پہلے ہی دن حلق کر لیا، جب قربانی ہو گئی تو حلق کر لے گا، وہ آزاد ہو گیا. اپنا لباس پہن لیا، نہا دھو لیا، تو بظاہر تو کام ختم ہو گئے. اللہ کہتے ہیں نہیں، ابھی اور رکو، ابھی مینا میں اور رکو. آج کے دن بھی رہو، کل بھی رہو، پرسوں بھی رہو. چلو اگر تمہیں بہت جلدی ہے جانے کی تو پرسوں چلے جانا، 12 تاریخ کو چلے جانا. اور اگر 13 کو بھی رکو اور رمی کر کے جاؤ تو اور اچھی بات ہے، زیادہ اجر ملے گا. لیکن اگر 12 کو جانا چاہو اور تم نے کوئی گناہ نہیں کیا تو انشاءاللہ تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ حج قبول کریں گے، جا سکتے ہو. تو اللہ کیا کرے رہ کر کے؟ اللہ نے فرمایا کیا کریں؟ اللہ کو یاد کرو اور کچھ نہ کرو، بیٹھو اللہ کو یاد کرو. اب اللہ نے فرمایا کچھ نہ کرو، بیٹھو اللہ کو یاد کرو، تو اللہ کی یاد کے لیے بیٹھنا بیکار ہوا؟ جیسے ہمارا کوئی ساتھی بیٹھتا ہے مراقبہ، ارے یہ تو مسجد کے کونے میں بیٹھا رہتا ہے، بیکار بیٹھا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. اللہ اللہ کرنا بیکار ہے؟ اللہ حکم دے رہے ہیں مینا میں سارے کام کر لیے، اب 2 دن یا 3 دن اور کچھ نہ کرو. چونکہ مینا میں ہے اس لیے رمی کر لو. اس لیے دیکھو 13 تاریخ کو اگر مینا میں ہے بندہ تو رمی واجب ہے، نہیں ہے تو نہیں واجب نا. تو اگر اللہ ذکر کے لیے نہ روکتے تو 11 اور 12 کی رمی بھی واجب نہ ہوتی کہ کام پورے ہو گئے چلے جاؤ. چونکہ مینا میں ہو تو تمہیں رمی بھی کرنا پڑے گا. اصل مینا میں رمی کے لیے نہیں روکا جا رہا، اصل مینا میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے روکا جا رہا ہے. جاہلیت کے زمانے میں عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جب حج سے فارغ ہو جاتے تھے تو مینا میں وہ بڑے بڑے مشاعرے کرتے تھے، اور ان مشاعروں میں اپنے باپ دادا کے جھوٹے سچے قصے سناتے تھے اور ان کو یاد کرتے تھے اور ان پر فخر کرتے تھے. میرے ابا ایسے تھے، میرے دادا ایسے تھے، اور کیسی تعریفیں ہوتی تھیں. ایک عربی شاعر تھا بہت مشہور،
اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی اس زمانے کا سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ تو کہا اچھا دیکھنا چاہتے ہو سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ چلو میرے ساتھ میرے خیمے میں چلو۔ اپنے خیمے میں لے گیا۔ وہاں اس نے دیکھا ایک بیچارہ بوڑھا آدمی تھا، بہت بدحیت، کچھ تو پہلے سے بھی شکل صورت پرکشش نہیں تھی اور کچھ بڑھاپے نے اور ظلم ڈھایا تھا، بہت دیکھنے کا دل نہ چاہے ایسا، بہت بوڑھا کوسٹ، اور وہ بکری کے پچھلے دونوں پیر پکڑ کر بکری کے تھن میں منہ لگا کر دودھ پی رہا تھا۔ کبھی کسی کو پیتے ہوئے دیکھا ایسے؟ بکری کے پیر پکڑ کر تھن میں منہ لگا کر پی رہا تھا۔ سچا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ کہا اس کو دیکھ رہے ہو، اس بوڑھے کو؟ ہاں دیکھ لیا۔ کیا ہوا؟ اس نے میں نے تو پوچھا تھا اس زمانے کا سب سے بڑا شاعر کون ہے، یہ کیا دکھا رہا ہے؟ یہ میرا باپ ہے۔ جب مشاعرے ہوتے ہیں نا تو تم نے میرے اشعار سنے؟ میں اپنے ابا کی خوبصورتی بیان کرتا ہوں، میرے ابا اتنے خوبصورت ہیں جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، یہ دیکھ لو۔ اور میں اپنے ابا کی سخاوت بیان کرتا ہوں، میرے ابا اتنے سخی ہیں، اتنا بانٹتے ہیں، اتنا سب کو دیتے ہیں۔ معلوم ہے یہ بڈھا بکری کے تھن میں منہ لگا کے کیوں پی رہا ہے؟ یہ ڈرتا ہے برتن میں دودھ نکالوں گا، چھن چھن کی آواز ہوگی، کہیں کوئی سن لے گا، مانگنے آ جائے گا تو دودھ دینا پڑے گا، اس لیے دودھ نکالتا نہیں، پیتا ہے۔ کتنا بڑا کنجوس اور بخیل ہے، اور میں اس کی سخاوت کے گن گاتا ہوں اور اشعار سناتا ہوں، اور کوئی میرے اشعار کا جواب نہیں دے پاتا۔ مجھ سے بڑا کوئی شاعر ہو سکتا ہے؟ یہ ہوتا تھا مینا میں، مشاعرے کرتے تھے عرب، اور ان مشاعروں میں اپنے باپ دادا کے جھوٹے سچے کارنامے بیان کرتے تھے، خوب فخر کرتے تھے، اور پھر ایک دوسرے کو چیلنج کرتے تھے، ایسے ہیں ہمارے باپ دادا، تمہارے ہوں تو بتلاؤ۔ ایک شاعر دوسرے شاعر سے کہتا ہے، کیا مجھے اس وقت وہ شعر یاد نہیں آ رہا، یاد آئے گا تو سناؤں گا آپ کو۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ جریر بھی ایک بہت بڑا شاعر تھا، تو دوسرا شاعر جریر کو چیلنج کر رہا ہے، جریر تم نے سن لیا میرے باپ دادا کیسے تھے؟ تم نے دیکھ لیا کتنے بہادر تھے، کتنے خوبصورت تھے، کتنے طاقتور تھے، کتنے سخی تھے، کتنے لوگوں کو کھلاتے تھے، کتنے لوگوں کو پلاتے تھے، اور جب حملہ کرتے تھے دشمنوں پر تو صفوں کو چیرتے چلے جاتے تھے، ایسے تھے، لگتا تھا شیر آ گیا، لگتا تھا چیتا آ گیا، ایسے تھے ہمارے باپ دادا۔ ان کے کارنامے ہم نے سنائے۔ اگلی کسی نشست میں، اگلے کسی مشاعرے میں جریر، اگر تمہارے بھی باپ دادا میں کسی کے ایسے کارنامے ہو تو ہمیں سنانا۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ یہ کرتے تھے عرب۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا وہ تو غلط تھا، وہ تو تمہیں نہیں کرنا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بس مینا کے سارے اعمال سے فارغ ہو گئے تمہیں چلے، نہیں، تمہیں بھی مینا میں رکنا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں مینا میں رکو۔ اب تمہیں اپنے باپ دادا کے کارنامے یاد نہیں کرنا، اب تم کو پروردگار عالم کو یاد کرنا ہے۔ بیٹھو، اللہ کی محبت کے تذکرے کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تذکرے کرو، حضور نے کیسی کیسی قربانیاں دی اس کے تذکرے کرو، دین کی باتیں کرو، دین کی تبلیغ، دین کی تعلیم کرو، مذاکرہ کرو، اور تنہائیوں میں بیٹھو، تسبیح لے کر کے بیٹھو، اللہ کو یاد کرو، درود پاک پڑھو، کلمہ پڑھو، سر جھکا کر بیٹھو، مراقبہ کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اللہ کی یاد میں دیر دیر تک بیٹھو۔ ایسا نہیں بیٹھے ٹہل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، وہ کھا پی رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں کہ بس رمی کر لیں گے چلے جائیں گے، اور بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی اس کی باتیں ہو رہی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، تذکرے ہو رہے ہیں، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، کون پارٹی جیتی، کون پارٹی ہاری، یہ سب ہوتا ہے مینا میں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ جن کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں وہ ایک ایک منٹ کو وصول کرتے ہیں۔ ایسی فرصت زندگی میں اور کہیں کبھی ملے یا نہ ملے، اس لیے ہم خوب اللہ کو یاد کر لیں۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے خاص حکم دیا کہ اللہ کو یاد کرو، تو یہاں تو یاد کرنے پر زیادہ اللہ کا قرب ملے گا، زیادہ اللہ کی محبت ملے گی۔ تو فرمایا
فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُم، جب تم اپنے سارے کام کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو جیسے پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے اب اس کی جگہ پر اللہ کو یاد کرو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے زیادہ یاد کرو، اس لیے کہ باپ دادا کی جو تعریفیں ہوتی تھی وہ سب سچی نہیں ہوتی تھی، جھوٹی ہوتی تھی۔ اللہ کی جتنی بھی تعریف کرو سب سچی ہے، اللہ کی جتنی بڑائی بیان کرو سب سچ ہے، اللہ کی جتنی عظمت بیان کرو سب سچ ہے، اللہ کی جتنی محبت بیان کرو سب سچ ہے، اور اللہ کی یاد میں جتنی دیر تک بیٹھو فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے، اللہ ہی محسن اعظم ہے، اللہ ہی سب کچھ دینے والے ہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس لیے اب جو لوگ جائیں گے انشاءاللہ وہ نیت کر لیں منع کا وقت ضائع نہیں کریں گے، بیٹھیں گے، مذاکرہ کریں گے، دین کی تعلیم کریں گے، اور گھنٹوں اکیلے بیٹھیں گے، ذکر و مراقبہ کریں گے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ کو یاد کرو، پھر اللہ سے دعائیں مانگو۔ عام طور سے دعا مانگی جاتی، اللہ میرے بچے کی شادی نہیں ہوئی وہ کرا دیجئے، میری بچی کی شادی نہیں ہوئی وہ کرا دیجئے، اور اللہ گھر نہیں بنا وہ بنوا دیجئے، اور فلاں کام باقی ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے کام دے رہے ہیں، یہ کر دیجئے، یہ کر دیجئے، یہ کر دیجئے۔ اللہ کہتے ہیں ہاں دنیا کی ضرورتیں بھی ہم ہی پوری کرتے ہیں، لیکن تم صرف دنیا نہ مانگو ہم سے۔ جو لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے، ہم سے دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، اپنی دنیا کی بھی فکر کرو، آخرت کی بھی فکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملتا، وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے یوں کہتے ہیں اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دیجئے اور ہماری آخرت بھی اچھی بنا دیجئے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیجئے۔ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، ان کو ان کی محنتوں کا پورا پورا بدلہ ملتا ہے۔ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اللہ کے پاس جو حساب ہونے والا ہے اس میں بہت زیادہ وقت باقی نہیں ہے، اللہ بہت جلدی حساب لینے والے ہیں۔ زندگی کتنی بڑی ہے، بہت چھوٹی سی ہے، چاہے کوئی جتنی لمبی زندگی جی کر کے دنیا سے جائے، آخرت میں اسے ایسا لگے گا کہ میں ایک دن بھی نہیں رہا۔ یوم کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، اللہ نے فرمایا جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو ان کو لگے گا کہ ہم ایک صبح یا ایک رات یا ایک صبح گزار کر کے آئے۔ تو زندگی تو بہت چھوٹی ہے، بہت جلدی اللہ کے پاس جانا ہے، تو بہت جلد اللہ حساب لینے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں اپنے حساب کی تیاری کرو، اور حساب صرف حج کا نہیں لیں گے، پوری زندگی کا لیں گے۔ اس لیے جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو بھی اپنی تیاری کرنی ہے، جو نہیں جا رہے ان کو بھی تیاری کرنی، کیا پتہ متقی بنے، تیاری کریں، اللہ کی محبت دل میں پیدا کریں، اللہ پہنچا دے۔ حج پر پہنچانے کے لیے اللہ تمہاری دولت کے محتاج نہیں ہے۔ کتنے دولت مند ہیں جن کی دولت رکھی رہ جاتی ہے، نہیں جاتے، کتنے غریب ہیں جن کو اللہ بار بار بلاتے ہیں۔ جس کو اللہ بلاتے ہیں وہی جاتا ہے۔ اللہ سب کو بلا لیں، اللہ سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ بلائیں چاہے نہ بلائیں۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ ہماری تمنا یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنے گھر پر بلائیں، لیکن اللہ اگر آپ ہمارے لیے یہی مسئلہ سمجھتے ہیں نہیں بلائیں گے تو آپ کی مرضی، لیکن اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، ہم کو تقوی عطا فرما دیجئے۔ یہ ہر ایک کی تمنا ہونا چاہیے، یہ ہر ایک کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سچی توبہ کر لیں، اب تک جتنے گناہ ہوئے ان کو چھوڑنے کی نیت کر لیں، سچی توبہ کر لیں، اور آج سے ہی اللہ کی محبت بڑھانے کی محنت شروع کر دیں۔ آج سے ہی اللہ تعالیٰ سے دل لگائیں، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچیں۔ جس گلی میں جانے سے گناہ ہوتا ہے اس گلی کو چھوڑ دو، جس دوست کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے گناہ ہوتا ہے اس سے دوستی بند کر دو، جس چیز کے ذریعے گناہ ہوتا ہے اس کو چھوڑ دو۔ تنہائی میں موبائل سے گناہ ہوتا ہے، گھر پہنچو موبائل کا سوئچ آف کرو، رکھ دو، تنہائی میں اپنے پاس لے کر کے نہ بیٹھو۔ یہ طریقے ہیں، یہ کرو، پھر دیکھو اللہ مدد کریں گے۔ گناہ سانپ اور بچھو سے زیادہ خطرناک ہے، گناہ زہر سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ گناہ سے بچا دے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ آج سے نیت کریں، آج سے چھوڑیں۔
پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے دلوں کو چمکائیں گے، کیسے دلوں کو روشن کریں گے. اور جب دل کو اللہ روشن کر دیتے ہیں، جب زندگی گناہوں سے خالی ہو جاتی ہے نا، ایسے اللہ چٹکیوں میں کام بناتے ہیں کہ دنیا حسرت سے دیکھتی ہے، بھائی اس کو کیا ہو گیا، اس کا تو ہر کام بنتا چلا جاتا ہے. سب کا بنے گا انشاءاللہ. اللہ سے دل تو لگائیں، اللہ کو راضی تو کر کے دیکھیں. ایسے چٹکیوں میں کام بنیں گے کہ لوگوں کو حیرت ہوگی، ان کا تو کوئی کام رکتا ہی نہیں ہے، بنتا چلا جاتا ہے. اور جو اللہ کو ناراض کر لیتا ہے نا، چاہے جتنی محنت کر لے، اس کے سارے کام رکتے چلے جاتے ہیں، سارے کام اٹکتے چلے، پریشانی پر پریشانی ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہماری تو مصیبت ہمارا ساتھ ہی نہیں چھوڑتی، ایک مصیبت ختم ہوتی دوسری آ جاتی، پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا. سبحان اللہ، صبح سے شام تک گناہ ہو رہا ہے، تم اللہ کو راضی نہیں کرتے اور کہتے ہو پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہو گیا. گویا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے. وما ربک بظلام للعبید، بندہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اس لیے نیت کریں پکی نیت کے ساتھ توبہ کریں. آج سے تمام گناہوں کو چھوڑیں گے، پوری کوشش کریں گے. اور خدا نہ خواستہ شیطان گناہ کرا دے گا، فوراً توبہ کریں گے. فوراً اپنا کیوں ہوا گناہ، کہاں جانے سے ہوا، نہیں جاؤں گا وہاں. کس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہوا، اب اس سے بچوں گا. کس کام کے کرنے کی وجہ سے گناہ ہوا، اس کام سے بچوں گا. اپنے آپ کو سزا دوں گا، اپنے نفس کو سزا دوں گا، اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ سے روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، اللہ مجھے بچا دی. اسی نیت کے ساتھ توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں. جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لے، ٹوٹنے سے سب کی حفاظت فرمائے. دیکھو میرے دوستو، گناہوں سے بچنے کے لیے اور نیکی کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ معمولات کی پابندی کی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے، دینی مجلسوں میں شرکت کی جائے، دینی کاموں میں وقت لگایا جائے. جتنے دینی کام ہیں سب ہمارے کام ہیں، وقت لگاؤ، بڑوں کی سرپرستی میں جیو اور اللہ والوں سے اپنا تعلق قائم کرو. کتنے لوگ ہیں جو خانقاہ کی کسی مجلس میں آج تک نہیں آئے، کبھی نہیں آئے؟ ماشاءاللہ سب آئے ہیں، پھر آئیں گے نا انشاءاللہ. اچھا یہ بتلاؤ وہ کتنے لوگ ہیں جن کو وہاں آ کر نفع محسوس ہوا؟ الحمدللہ. اللہ کرے یہ نفع قیامت تک باقی رہے. وہاں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے مقام پر جو دینی کام ہو رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں. مقام پر جتنے کام ہو رہے ہیں، وہ تعلیم کا کام ہو یا تبلیغ کا کام ہو، وہ مسجد کی تعلیم ہو، جو بھی مقام پر جتنے کام ہو رہے ہیں وہ بھی کرنا ہے. اور اپنے دل کی چارجنگ کے لیے وہاں بھی آنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد میں کھو جائیں. یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا فرما لیں. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے، ہمارے حال پر رحم فرمائیے. اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی مقبول حاضری نصیب فرمائیے. اللہ جو لوگ اس سال حج کے لیے جانے والے ہیں یا جو جا چکے ہیں، آپ کے گھر پہنچ چکے ہیں، یا جو ابھی کچھ دنوں کے بعد سفر کرنے والے ہیں، اللہ سب کے سفر کو قبول فرما لیجئے. اللہ سب کے احرام کو قبول فرما لیجئے، سب کے تلبیہ کو قبول فرما لیجئے، سب کے عمرے کو قبول فرما لیجئے، سب کے لیے حج آسان فرما دیجئے، قبول فرما لیجئے. حج مبرور نصیب فرمائیے، مدینہ طیبہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائیے. اللہ ہمیں بار بار ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائیے جو احرام باندھتے ہیں، دیوانوں کی طرح تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائیے اور بار بار شامل فرمائیے. اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما دیجئے. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیجئے. اللہ ہماری زندگی کو گناہوں کی گندگی سے خالی کر دیجئے. اللہ ہمارے نوجوان بچے بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے. اللہ آپ حفاظت فرمائیے. اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرمائیے. اللہ یہ بچے اچھا بننا چاہتے ہیں، نیک بننا چاہتے ہیں. اللہ آپ مدد فرما دیں گے تو بن جائیں گے. اللہ شیطان سے آزاد کر دیجئے، شیطان سے چھٹکارا دلا دیجئے. اللہ سب کو نیک بنا دیجئے، اللہ سب کو نیک بنا دیجئے. اللہ ہمارے جیسے بوڑھے جن کے بال سفید ہو گئے، اب تک دلوں کی سیاہی نہیں دور ہوئی، اللہ دلوں کی سیاہی بھی دور فرما دیجئے. اللہ دلوں کی ظلمت اور تاریکی دور فرما دیجئے. اللہ سب کے دلوں کو روشن کر دیجئے، سب کے دلوں کو چمکا دیجئے. اللہ سب کے دلوں کو روشن کر دیجئے، سب کے دلوں کو چمکا دیجئے. اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب سے راضی ہو جائیے. اللہ دنیا کے کام بھی بنا دیجئے، آخرت کے کام بھی بنا دیجئے. اللہ دنیا کی پریشانیاں بھی دور فرما دیجئے. روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے. ہر قسم کی پریشانیوں اور بیماریوں سے حفاظت فرمائیے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. اللہ جن بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے ماں باپ پریشان ہیں، اللہ ماں باپ کی پریشانی دور فرما دیجئے، اچھے رشتے نصیب فرما دیجئے. ماں باپ کے لیے اپنے بچوں اور بچیوں کا فرض ادا کرنا آسان فرما دیجئے. اللہ جن گھروں میں جھگڑے ہیں جھگڑے دور فرما دیجئے. سب کو پیار و محبت کی الفت کی زندگی عطا فرمائیے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجیے. اللہ ہمارے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دے. اللہ ہمارے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے. اللہ ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ابھی محفوظ ہیں، باہر نکلنے کے بعد بھی شیطان سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجئے، ہمارے نفس کا فجور دور فرما دیجئے، اس کے تقوی کو مضبوط کر دیجئے. اللہ تقوی کے پھل ہمیں عطا فرمائیے. اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے. اللہ اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے. اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، سب کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.